سورہ شعراء آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وأزلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا رب مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما اور میرا انجام نیکوکار لوگوں کے ساتھ کر، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے میرا اچھا چرچا قائم و دائم رکھ، واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے نعمتوں والے باغات کا وارث بنا دے، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کی مغفرت کر دے کہ بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کیجو، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کسی کا کوئی مال جو دنیا میں تھا یا اولاد وہ کوئی کام نہیں آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جس کے پاس دل ہوگا خالص عقائد والا وہ اس کو کام آئے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو خدا ترسوں کے نزدیک کیا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہوں کے لیے دوزخ کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں کہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کے علاوہ، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، تو وہ کوئی تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی دفاع کر سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو ان کو اور ان کی دوسرے گمراہوں کو سب کو اوندے منہ اس میں ڈال دیا جائے گا، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی اسی دوزخ میں ہوں گے، قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، تو وہاں دوزخ میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، کہ قسم اللہ کی ہم واقعی بڑی واضح گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تمہیں ہم نے، یعنی وہ اپنے ان جھوٹے معبودوں کو کہیں گے جن کی دنیا میں پوجا پاٹ کرتے تھے کہ جب تمہیں ہم اللہ کے برابر کر رہے تھے، اپنے رب کے برابر کر رہے تھے، رب العالمین کے ہمسر بنا رہے تھے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو تمہارے جیسے مجرموں نے ہی گمراہ کیا، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، تو اب ہمارے پاس نہ تو کوئی سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی غمگسار قسم کا دوست ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
آکاش اگر واپس ایک دفعہ جانا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن کے آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، نشانی طلب کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں نشانی ہے۔ وما کان اکثر المؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب بڑا زبردست ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ تھا جو پچھلے درس میں شروع ہوا تھا، اس کی تکمیل ہے۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخر میں جو اللہ کی صفات ہیں ان کا تذکرہ تھا، اور ان صفات میں انہوں نے کہا کہ وہ کھانا مجھے وہ دیتا ہے، پانی مجھے وہ دیتا ہے، اور شفا بھی مجھے وہ دیتا ہے، اور وہ مجھے اس دنیا میں مارے گا بھی اور پھر بعد میں زندہ بھی وہی کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو، میری لغزشوں کو معاف کرے گا۔ اب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جب باپ نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، قوم بھی ساری دشمن ہو گئی اور انہوں نے آگ میں بھی ڈالا ان کو، اس کے بعد جب وہ بچ کے نکل بھی آئے تو پھر بھی وہ تو ان کے خلاف ہی تھے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہجرت کرتا ہوں، جو کہ ایک آسان فیصلہ نہیں کہ میں اس ملک کو چھوڑ دیتا ہوں، جیسے تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت رہی ہے کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس قوم میں کوئی باقی ایسی چیز نہیں رہی کہ مزید کام کیا جائے تو یہ ایمان لائیں گے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاتے ہیں اور ان کو عذاب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جانا اپنے ساتھیوں کو لے کے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ آگے مجھے کیا چیز کام آئے گی، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ ایک تو مجھے کام آئے گا کہ مجھے اللہ یہ صلاحیت دے کہ میں ہر معاملے میں صحیح فیصلہ کر سکوں۔ حکم کیا لفظی معنی فیصلہ ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم سورہ یوسف میں یہ بات آئی کہ فیصلہ کرنا صرف اللہ کا کام۔ بندے کے پاس یہ صلاحیت ہو تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بر وقت اور صحیح فیصلے ہیں جو ہمیں صحیح راستے پہ ڈالتے ہیں، اور ہمارے غلط کیے ہوئے فیصلے اور بے وقت کیے ہوئے فیصلے، ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے کہ وہ بر وقت اور صحیح فیصلہ کر سکے، اور دوسرے کو نہیں دی ہے۔ لیکن یہ کسی کے پاس بھی انتہائی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگ وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، کہ آگے کے جو حالات ہیں، آگے کی جو زندگی ہے میری، اس میں تو ہر قدم میں مجھے اس صلاحیت کی ضرورت ہے، اور جب یہ میں کر چکوں گا تو میں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، کس لیے کہ یہ اچھے نہیں تھے تو مجھے اچھے لوگ تھے۔ اور یہ جو صالحین ہیں یعنی نیکوکار لوگوں کے ساتھ میرا انجام کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بات بڑی یعنی لوگ سب کہتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ بھائی قبر میں بھی ساتھ جو ہے نا کسی نیکوکار کا ہی ہو تو اچھا رہتا ہے۔ تو الحقنی بالصالحین، ہر مقام پہ مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ رکھا، اس لیے کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہ نیکوکار نہیں تھے، مشرکین ہیں، میں نے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تو مجھے اور اچھے لوگ عطا کر دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پھر یہ کہ میرا چرچا، اب ایک آدمی مشہور ہوتا ہے اپنے خاندان میں، اپنی جگہ پہ، اپنے لوگوں میں، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد مختلف مواقع میں اس کو یاد کرتی رہتی ہے کہ ہمارے ابا جان یہ کہتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اگلے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا نے یہ بات کہی تھی۔
اس لیے ہم بھی یوں کریں گے. تو یہ ایک چرچا ہے جو گھر والوں میں رہتا ہے. دوسرے لوگ تو ہمیں دوسروں کا چرچا تو نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں, جن کا تعارف ہی نہیں ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہیں تو ان کے پاس بھی میرا چرچا ہو, میری بات جو ہے وہ چلتی رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا کیا ہوگا؟ آپ نے تو ساری زندگی صرف توحید پہ لگائی, توحید کی دعوت دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا یہ ہوگا کہ ہم جب بھی توحید کی بات کریں گے ان کا ذکر آئے گا. یہ ہے لسان صدق. لسان زبان کو کہتے ہیں, یہاں پہ چرچا کے لیے, مشہوری کے لیے استعمال ہوا, اس کی نسبت صدق کی طرف ہوئی. یعنی مشہوری تو لوگوں کی برے کاموں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, لوگ یاد رکھتے ہیں, لیکن میرا جو چرچا ہے, میری جو مشہوری ہے, میرا جو یاد رکھنا ہے وہ اچھائی کے کاموں میں ہو, دوسروں میں جو بعد میں آنے والے, پھر آخری پیچھے آنے والے. وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اور جب میں آگے چلا جاؤں اگلی دنیا میں, اگلے عالم میں, عالم آخرت میں, تو پھر مجھے جو تیرے نعمتوں والے باغات ہیں جنات النعیم, ان کا وارث بنا. وارث عربی زبان میں مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم جب وراثت کو حاصل کرتے ہیں, کسی چیز کے ہم وارث بنتے ہیں, ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ اس کی ملکیت کے لیے ہے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. اور میرے والد کی بخشش کر دے, اس کو معاف کر دے, بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس زمانے کی ہے کہ جب انہیں روکا نہیں گیا, اور پھر بعد کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے مت دعا کرو. یعنی وہ واقعہ سورۃ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ مسلمانوں کو, صحابہ اکرام کو منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی اور اس قسم کی کوئی اچھی چیز کی دعا مت کرو کہ جو تمہارے اور میرے دشمن ہیں. تو پھر اس وقت ایک اعتراض اٹھتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی اپنے باپ کے لیے, یہاں پہ بھی ہے, ایک اور جگہ پہ بھی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد کے زمانے میں منع کر دیا گیا. چنانچہ وہیں سورۃ توبہ میں یہ بات آئی کہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. جب یہ بات ان پہ واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا, وہ اپنے دشمن کو وہ کیسے معاف کرے گا, تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے علیحدگی اختیار کر لی. آپ نے اس کے بعد دعا نہیں کی. تو یہاں پہ اس دعا کا ذکر ہے جو اصل میں وہ پہلے کیا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ کیوں یہ دعا کرتے تھے, اپنے والد کی, مشرک کی, جو کہ بت گر تھا, جس کی کاروبار ہی سارا بتوں پہ تھا, اس کی بخشش کی کیوں دعا کرتے تھے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اس لیے کہ کسی کے باپ کا دوزخ میں پڑ جانا اس دنیا کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ بڑی رسوائی کی بات ہے اس کے لیے. کہیں ایسے نہ ہو کہ جنت میں بھی لوگ کہتے رہیں گے چھوڑو جی, اس کا تو باپ بھی دوزخ میں پڑا ہوا, وہ دیکھو. حالانکہ وہاں پہ یہ بات نہیں ہے, لیکن ہم تو اس دنیا کے لحاظ سے, اس تصور سے یہ کہہ رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ جس دن یوم یبعثون, یعنی دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا, اس دن مجھے رسوا نہ کرو. اس میں میری رسوائی ہے کہ میرا باپ دوزخ میں چلا جائے. اب اللہ پاک نے آپ کی اس بات کی تکمیل کی. آگے جو بات ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون, کہ یاد رکھو یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اس دن اس دنیا میں جو کسی کا مال تھا وہ بھی کام نہیں آئے گا, اور جو اولاد تھی وہ بھی کام نہیں آئے گی. یعنی بات کو مکمل کر دیا اللہ. حالانکہ یہ دوسری جگہوں پہ ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن معلوم. اس دن تو بھاگتے پھریں گے,
خامن جو ہے وہ بیوی سے اور بیوی خامن سے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بات کرے گا کہ یہ میرے پیچھے کدھر پڑا ہوا ہے، میرے اپنی جان کی اپنے نفس کی پڑی ہوئی، نفسی کا عالم ہوگا، تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پہ بھی اسی بات کو دہرایا اللہ پاک نے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس کو تصویر حال یعنی حال کے مطابق کرنے کے لیے مال کا ذکر بھی کر دیا، اس لیے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے رشتہ دار وہ اپنے مال میں، باپ جو ہے وہ مال کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا تھا، وہ چونکہ بتگر تھا تو وہ بتوں کی من مانی قیمت وصول کرتا تھا، اور اس مال کی وجہ سے اس کو بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل تھی، تو کابینہ کا ممبر تھا، نمرود کی کابینہ کا، کہا کہ یہ چیز بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اور ابراہیم جیسا بیٹا یہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پہ ہمارے لیے اس بات کا ایک سبق ہمیں حاصل ہو گیا، اور وہ سبق یہ ہے کہ آدمی کو کام آنے والی چیز اس کا اپنا عقیدہ اور عمل ہے، کسی دوسرے کے ساتھ اس کا جو نسب ہے، جو رشتہ ہے، یا جو دنیا کا جو مال ہے، یا جو کوئی محبت وہ غیر اللہ سے کے علاوہ کسی سے کرتا تھا، بے شک اس کو وہ کوئی بڑی چیز سمجھ کے محبت کرتا ہو، یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ کام آنے والی چیز عقیدہ اور عمل ہے، جو عمل ہے اس کے مطابق چلے گا، کام فیصلہ ہوگا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو بالکل شرک سے اور اس قسم کی دوسری آلودگیوں سے پاک دل لے کے حاضر ہو۔ یہاں پہ مجھے یہ بات کا یاد کروانا ضروری ہے کہ شاید ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات آئی کہ میں نے کہا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کی پہنائیوں میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کا دل میرا گھر ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہے، تو اس وقت اپنی مطالعے کی کمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے مزید تحقیق میں نہیں کر سکا۔ آج جب میں نے دیکھا اس قلب سلیم کے سلسلے میں، تو مجھے بعد از تحقیق معلوم ہوا کہ وہ حدیث موضوع ہے، وہ گھڑی ہوئی ہے۔ حدیث اصل میں اتنی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کوئی میرا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کے کان بنتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے سنتا ہے۔ تو یہ جو دل والی بات ہے جو پہلے میں نے گزارش کی، مجھے افسوس ہے کہ وہ میں نے بہت دفعہ اس کا تذکرہ کیا، وہ حدیث موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی مرسل ہے یا کچھ ہے، وہ گھڑی ہوئی ہے، اپنی طرف سے کسی نے ڈال دی ہے۔ ہمارے فقہاء نے، محدثین نے بات تحقیق کی یہ بات کہی ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو جو خدا ترس لوگ ہیں، متقین ہیں، ان کے قریب لایا جائے گا۔ یعنی ایسے نہ ہو کہ ان کو ایسے نظر آئے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا جنت کا، لیکن اعمال نامے کی وجہ سے جو دائیں ہاتھ میں ہے، اور اس مقام کی وجہ سے جہاں یہ میدان محشر میں ٹھہرائے گئے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن جنت بہت دور ہے، سفر کٹھن ہے، تو ان کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک کہتے ہیں کہ جنت کو ہم ان کے قریب لے آئیں۔ یعنی ایسے محسوس ہوگا کہ ایک ہی چراغ کی بات ہے، ایک ہی جسٹ کی بات ہے، وہ جنت میں ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جو گمراہ ہیں وہ جہنم کے بالکل قریب پڑے ہیں، لیکن انہیں پتہ کس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جہنم کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس پردے کو بھی ہٹا لیں گے، تو گمراہوں کے لیے اس کو بالکل ننگا کر دیا جائے گا، ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب جو اس سے گمراہوں کے لیے جن کے عمل نامے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، جن کی عقائد شرک اور اوہام سے آلودہ ہیں، جن کے اعمال گندے ہیں،
ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس میں جانا ہے، تو اس سے بچنے کی جو مختلف صورتیں ہیں جو اس وقت دل میں آ سکتی ہیں، کسی کے دماغ میں آ سکتی ہیں، ان سب کا تذکرہ ایک ایک کر کے کر دیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، کہ سب سے پہلے تو ان کو ان کا خیال آنا چاہیے کہ جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے رہے، جن کے نام کی ڈنڈوت کرتے رہے، جن کی وہ دیگیں پکاتے رہے، جن کے لیے وہ مارنے پہ تیار ہو جاتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، تو یہ ہمیں خواہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی صرف اللہ سے لو لگاؤ، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ اینما، وہ کہاں ہیں؟ ما کنتم تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ هل ينصرونکم او ينتصرون، ایک ہوتا ہے نصر، مدد کرنا، ایک ہوتا ہے انتصار، یعنی اپنا دفاع کرنا، اپنی مدد کرنا اگر کسی نے حملہ کیا۔ نصر دوسرے کی ہے، هل ينصرونکم او ينتصرون، وہ تمہاری کو مدد کرنے کے قابل ہیں یا وہ اپنا ہی کوئی دفاع کر سکتے ہیں، وہ اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اپنے سے وہ کسی خطرے کو ٹال سکتے ہیں۔ هل ينصرونکم او ينتصرون فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَهُمُ الْغَاوُونَ، کبکبا کہتے ہیں الٹے منہ ڈالنے کا، کہا کہ اس میں ان کو، یعنی ان معبودوں کو، ان معبودان باطل کو اور جو گمراہ ہیں ان کو الٹے منہ اس میں جھونک دیا جائے گا۔ کبکبوا فِيهَا وَهُمُ الْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو، جو ابلیس کے لشکر ہیں اس میں شیاطین الانس والجن ہیں، یعنی برے انسانوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، تو کچھ جو ہے وہ ابلیس کے کارندے بن جاتے ہیں، یعنی ابلیس کو ان کی موجودگی میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، سیاستدانوں کے بارے میں اس نے کہا کہ ان کی موجودگی میں میری نہیں ضرورت ہے افلاک، اب یہ کافی ہے، یہ میرا کام بھی کرتے رہیں گے۔ جمہور کی ابلیس ہے ارباب سیاست، میری نہیں ضرورت اب تہ افلاک، اب آسمان کے نیچے میری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کرندے ہیں جو ابلیس کے کام کو آسان بنواتے ہیں، جو ابلیس کی مدد کرتے ہیں، جو ابلیس کا مشن ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اس کے سارے لشکر ہیں، کہ ان لشکروں سمیت ابلیس کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، تو وہاں پہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوئے وہ یہ بات کہیں گے، اور یہ بات تو پہلے بھی آ چکی کہ دوزخ میں ایک تو وہ عذاب ہے جو دوزخ کا ہے، اور اوپر سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ان کی آپس میں ہر وقت کی جوتیوں میں دار بڑھنے والی بات ہو رہی ہوگی کہ تم نے یہ کیا اور مجھے بھی گمراہ کیا، اور کہتا ہے میں نے کیا کیا، تم خود ایسے کام کر رہے تھے۔ سورہ اعراف میں پورا ایک تذکرہ ہے اس بات کا، کہا کہ قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، قسم ہے اللہ کی، وہاں پہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم واقعی گمراہی میں تھے، گمراہوں میں سے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، نسویکم، ابھی ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ جن کی اس دنیا میں پوجا پاٹ کی طرح کرتے تھے کہ ہم سخت گمراہی میں تھے، جب تمہیں ہم اللہ کے رب العالمین کے عنصر قرار دے رہے تھے، جب ہم یہ کہتے تھے کہ جو رب العالمین کا اختیار ہے وہ ان کا بھی ہے، جو کام صرف رب العالمین نے کرنے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، یہاں پہ معاملہ ان کے بارے ہے، یہ کر رہے ہیں۔ وما اضلنا الا المجرمون، کہ ہمیں تو گمراہ کیا صرف مجرموں نے۔ اب یہ مجرم جو ہے انہی کو کہہ رہے ہیں، وہ جو معبودان باطل ہیں، وہ جو جیلی قسم کے لوگ ہیں، وہ دوزخ میں ان کے ساتھ پڑے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، میں نے کہا کہ ایک ایک جو بچنے کی صورت ہے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ خود مان رہے ہیں
یعنی اس قسم کی مشکل میں اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نکالنے کے لیے کوئی سفارشی چاہیے ہوتا ہے. جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی سفارشی مل جائے تو پھر اس کی سفارش کے ذریعے سے اپنا کام نکلواتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ پرانا دوست ہوتا ہے، یاد آتا ہے کہ ہاں یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، تو کہا وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فما لنا من شافعین، ہمارے پاس تو یہاں کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. جن کو ہم سفارشی سمجھے تھے وہ تو دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا دوست بھی نہیں ہے صدیق حمیم، کوئی ایسا گرم جوش قسم کا دوست بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہماری کوئی مدد کرے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آخری چارہ کار کے طور پہ انہیں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر ہم مومن بن کے آئیں گے واپس. لیکن یہ ساری کی ساری صورتیں وہاں پہ بالکل ناپید ہیں، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ واپس آنا ہے، نہ کوئی چارہ کار ہے. اس کام کے لیے، اس دوزخ سے بچنے کے لیے یہ دنیا ہے، یہ زندگی دی اللہ پاک نے، اور اس قسم کا یعنی توانائی دی، اس قسم کی صلاحیتیں عطا کی کہ ان کی مدد سے آدمی اس دوزخ کے معاملات سے بچ سکتا ہے. اس چیز کی مزید تفصیل آگے سورہ مدثر میں آئے گی. وہاں پہ جب ہم پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جنت والے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو یہ تم دوزخ میں پڑے ہوئے کیا چیز ہے؟ تو وہ جواب میں وہ باتیں بتائی تھیں کہ یہ ہم کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے. وہ تفصیل وہاں پہ ان فی ذلک لآیۃ. اب یہ کوئی ترجیح کی آیات ہے، اس لیے کہ مکہ والے ہر وقت معجزہ مانگتے تھے، نشانی مانگتے تھے. ان کو کہا کہ تم نشانی مانگتے ہو تو اس واقعہ میں نشانی ہے. اب اس کو اس لیے کہا کہ یہ نشانی ہے اس لیے کہ اس واقعے کا انہیں پتہ تھا اپنے قریب کے یہود کے علماء کی وجہ سے، نصارہ کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے جانتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کی جو واقعات سنے ہوئے تھے ان کے ذریعے سے انہیں پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس طرح کی گزری ہے. تو کہا کہ اس میں نشانی ہے. وما كان اکثر المؤمنین، کہ مجھ سے مانگنے والے اکثریت جو ہیں وہ ایمان نہیں لایا کرتے. لیکن ایمان نہیں لاتے، رسول کی تکذیب کر رہے ہو، تو پھر اصول تو یہ ہے کہ ان کو عذاب آنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، عذاب تو وہ دے سکتا ہے، وہ العزیز ہے، لیکن وہ رحیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے جس کی رحمت کا تقاضا. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد